شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قاف، قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکا اور تبا کی قوم نے بھی۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار، اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اور ان مکے کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر
छान मारे थे, क्या उनके लिए भागने की कोई जगह थी? यकीनन इसमें उस शख्स के लिए बड़ी नसीहत का सामान है जिसके पास दिल हो या जो हाजिर दिमाग बनकर कान धरे। और हमने सारे आसमान और जमीन को और उनके दरमियान सारी चीजों को 6 दिन में पैदा किया और हमें जरा सी थकावट भी छू कर नहीं गुजरी। लिहाजा ए पैगंबर, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं तुम उस पर सब्र करो और अपने परवरदिगार की हम्द के साथ तस्बीह करते रहो, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज डूबने से पहले भी, और रात के हिस्सों में भी उसकी तस्बीह करो और सजदों के बाद भी। और जरा तवज्जो से सुनो, जिस दिन एक पुकारने वाला एक करीबी जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग सचमुच उस पुकार की आवाज सुनेंगे, वो कब्रों से निकलने का दिन होगा। यकीन रखो, हम ही हैं जो जिंदगी भी देते हैं और मौत भी, और आखिरकार सबको हमारे पास ही लौटना है। उस दिन जब जमीन फटकर उनको इस तरह बाहर कर देगी कि वो जल्दी जल्दी निकल रहे होंगे, इस तरह सबको जमा कर लेना हमारे लिए बहुत आसान है। जो कुछ ये लोग कहते हैं हमें खूब मालूम है, और ऐ पैगंबर, तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। लिहाजा कुरान के जरिए हर उस शख्स को नसीहत करते रहो जो मेरी वईद से डरता हो।